أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، مرتبہ سایہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو یہ جاری ہے کہ روز آخرت صادقین کی صداقت نفع پہنچائے گی. اس دن سچوں کی صداقت ظاہر ہوگی اور کائنات انگشت بدندہ ہوگی اور دیکھے گی کہ یہ کون سی ذاتیں ہیں کہ جو سچے اور صادق ہیں، کہ جن کی صداقت پر خدا کو ناز ہے، اور وہ اپنی صداقت کی بنیاد پر روز آخرت کے مالک اور صاحب اقتدار ہیں. انہی کے ہاتھوں میں اقتدار آخرت ہے، وہی تمام امور کے مالک ہیں، اور انہی کا نام اور کلمہ جاری و ساری ہے. جو سارے لوگ مبہوت ہوں گے، لیکن صرف انہی کے درمیان کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو قرآن کہتا ہے کہ یفرح المؤمنون. صرف مومن ہوں گے جو خوشحال ہوں گے، مومن ہوں گے جو فرحت حاصل کر رہے ہوں گے، ان کے دل باغ باغ ہوں گے. اور وہ اس لیے کہ ان کی بات جو اس دنیا میں ہونی چاہیے تھی وہ وہاں آخرت میں مل رہی ہوگی، تو وہ آخرت میں اللہ پر یقین جو اس دنیا میں رکھا تھا اس کا نفع بھی اٹھا رہے ہوں گے.
تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اللہ کی نصرت کی وجہ سے، کہ ینصر من یشاء، جس کو چاہتا ہے اسی کے ساتھ وہ مدد کرتا ہے۔ اس کو دیکھ کے مومنین خوشحال ہوں گے، اس لیے کہ یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جو سامنے کھڑی ہیں، اور ان کے کھڑے ہونے کا اقتدار یہ ہے کہ کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، کوئی مخلوق اپنا سر نہیں اٹھا سکتا۔ حکم ہے کہ غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر کے کھڑے ہو۔ اس دن کوئی ان صادقین سے نگاہیں نہیں ملا سکتا، نگاہیں نہیں ملا سکتا ہے تو بات کیا کرے گا؟ اسی لیے کہا ہے کہ یہاں تعلقات درست کر لو تاکہ تمہیں نگاہ ملانے کی فرصت نہیں ہوگی، وہ خود اپنی نگاہ میں تمہیں رکھ لیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، تاکہ وہ تمہیں جو ہیں نوازیں۔ تم اس وقت فقیر انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے فقیر ہو، اور جب سے خلق ہوئے ہو فقر کی حالت میں ہو، اور یہ مدد صرف اللہ کی ہے، اور یہ مدد سے صرف مومنین جو ہیں خوشحال ہیں، کہ اس لیے کہ تعلقات یہاں بنا لیا، حالات یہاں جما لیا، دل پہ اپنے ان کی محبت کو راسخ کر لیا، ان کی عظمت کو اپنے لوح قلب پر ایسے ثبت کیا کہ اب وہاں پر انہیں کچھ ضرورت نہیں، نہ تلاوت کرنے کی، نہ کچھ بولنے کی، نہ کچھ کہنے کی، سوائے مسکرانے کے، سوائے ہنسنے کے، اس کے علاوہ اور کوئی ان کو کچھ حاجت نہیں ہے۔ دیکھ رہی ہیں آنکھیں اور تبسم ہے زبان پر۔ اب یہ نصرت خدا کیا ہے؟ بنصر اللہ، اللہ کے نصر سے۔ تو مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نصرت واللہ ہے امنا فاطمہ، یہ نصرت خدا میری ماں فاطمہ ہے، اسی لیے عرش پر نام منصورہ ہے۔ اب ہم لوگ جو ہیں سمجھدار کم ہیں تو بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اسی میں رہ جاتے ہیں فعل و فاعل و مفعول میں کہ یہ منصورہ کیا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول جو ہے وہ بھی مصدر میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم دن بھر بولتے رہتے ہیں بہت ہی معصور ہو گیا، بہت ہی میسور ہو گیا۔ جب ہم نے کہا میسور تو معنی آسانی کے ہیں، جب ہم نے کہا معصور تو معنی سختی کے ہیں۔ تو سختی اور آسانی مصدر ہے، مگر استعمال مفعول میں ہوا۔ تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر عرش میں حضرت سیدہ جو منصورہ کہلائیں بمعنی مصدر ہے، یعنی نصر خدا، نصرت پروردگار۔ اور یہی وہ نصرت ہے جس کی وجہ سے بیٹا منصور کہلایا۔ یہ ماں کی نصرت ہے، ماں کی دعا عام بیٹوں کے لیے ہوتی ہے، جبکہ افتخار ہو فرزند تو پھر اس کے لیے وہ ماں دعا کرے کہ جس کے لیے اتنا انتظار کیا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ مومنین فرحت اور خوشی حاصل کریں گے، اس لیے کہ سچوں کو دیکھیں گے کہ ان کے اقتدار کیا ہیں، نفع ان کو کیا پہنچا ہے، ان کی صداقت کا، ان کی سچائی کا۔ لہذا وہ بھرپور طریقے سے جو یہاں صدیقہ کو پہچانا ہے وہ وہاں صدیقہ کی معرفت کا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، وہاں صدیقہ کی معرفت کا بھرپور ثمرات چید رہے ہوں گے، اور بھرپور طریقے سے اس کا پھل پا رہے ہوں گے، اور وہ مسرور ہوں گے، خوش ہوں گے، تبسم کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ صدیقہ ہے، یہ صدیقۃ الکبریٰ، وعلی معرفتها دارت القرون الاولی۔ یہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ صدیقۃ الکبریٰ، فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہے۔ قرآن نے مریم کو امہ صدیقہ،
مریم کو صدیقہ کہا، اور ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر کلام کرتا نہیں ہے مگر وہی بولتا ہے جو خدا کہتا ہے۔ تو اب یہ کلام پیغمبر نہیں، کلام خدا ہے کہ ہی صدیقۃ الکبریٰ۔ اور یہی نہیں کہ صرف صدیقہ کبریٰ جو ہیں وہ اپنے زمانے کے من الاولین والآخرین، اسی لیے لفظ لگا دیا کہ وعلی معرفتہا دارت القرون العولیٰ، یعنی انہی کی معرفت پر یہ زمانے کے چرخے چل رہے ہیں۔ یہ قرن کہتے ہیں سال کو، 100 سال کا 1 سال قرن ہو گیا۔ اور قرون اولیٰ نے پیغمبر سے پہلے جتنی صدیاں گزری ہیں، ہر صدی میں نبی رہا ہے۔ تو انبیاء، ان کی قوم، ان کے ملت، ان کے افراد، دنیا میں سب کی ساتھ یہ رہا ہے کہ زہرا ابھی زمین پر نہیں آئیں، مگر ان کی معرفت ہر نبی کے دل میں ہے، ان کی معرفت ہر امت نبی کے پاس ہے۔ کتاب میں تذکرہ ہے، خدا شاہد ہے، آج بھی سینکڑوں اور ہزاروں سال کی کتاب جو جمع کر کے لوگوں نے رکھا ہے، اس میں بھی فاطمہ کا نام موجود ہے، اس میں بھی سیدہ کا نام موجود ہے، کہ اس لیے کہ انبیاء تلقین کرتے رہے۔ ارے آدم کی تسبیح ہی فاطمہ تھی، اگر تسبیح فاطمہ نہ کرتے آدم تو اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آپ اندازہ کرو، کل میں نے چھوڑا لا کے آپ کو کہ ابراہیم تو خالی دیکھ کے ایک لفظ سن لیا اور پوچھا کہ بارے یہ نور، تو اللہ نے کہا ہے آماتی، یہ میری خاص کنیز ہے، فاطمہ، یہ فاطمہ ہے۔ ابھی بھی ابراہیم سمجھے نہیں فاطمہ، تو اللہ نے کہا کہ یہ وہ ذات ہے کہ فاطمہ محبہ، اپنے محبوں کو یعنی نار دوزخ کی آگ سے جدا کرتی ہے، یہ دوزخ کی آگ سے جدا کرتی ہے۔ ابراہیم جاتے ہوئے آگے پھر پلٹ آئے اور اس کے بعد کہا کہ بار الہ، ہم کو ان کے محبوں اور شیعوں میں قرار دے، ان کا شیعہ بنا دے۔ آپ سوچئے اور غور کیجئے، ان کا شیعہ بنا دیئے۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ سے بات ہو رہی ہے، اس طرح نہیں۔ اس طرح سوچئے کس سے بات ہو رہی ہے؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کے لیے پیغمبر فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ فرما رہا ہے انی فاطم اولیائی عن النار، میں وہ شخص ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کو دوزخ سے جدا رکھوں گا۔ وَإِنِّي فاطم، میں فاطم ہوں، اولیائی، اپنے چاہنے والوں کو عن النار، دوزخ سے جدا رکھنے والا۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ وَإِنِّي فاطم، اور میں فاطم ہوں، اعدائی، اپنے دشمنوں کو جدا رکھنے والا ہوں، اپنے دشمنوں کو عن الجنہ، جنت سے جدا رکھنے والا ہوں۔ تو اب اللہ سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے، اللہ فاطم ہے۔ اللہ جو ہے وہ جہنم سے دور رکھے گا اپنے اولیاء کو۔ ابراہیم اولیاء میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ جب اولیاء میں سے ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں جدا رکھنے والا ہوں اور میں ہی جہنم سے دور رکھنے والا ہوں اپنے چاہنے والوں کو۔ ابراہیم سر فہرست اولیاء میں سے ہے، تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ توجہ کریں آپ، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ یہ جدا کرنے والا، اب مجھے کسی کی ضرورت کیا؟ لیکن جب نور کی خصوصیت سنی کہ یہ نور جو ہے جہنم سے دور رکھنے والا ہے اپنے محب کا، تو کہا اس کے محبوں میں قرار دے۔ میں کہوں کہ کیا ایمان ضعیف ہو گیا، عقیدہ کمزور ہو گیا؟ جو مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کیوں اتنا بولتے ہیں، آپ کیوں اتنا بڑھاتے ہیں، بتاؤ کیا ضرورت تھی فاطمہ سے محب بننے کی؟ فاطمہ کے محب بننے کی حاجت تھی؟ بھئی خدا کا پر ایمان تھا، خدا پر یقین تھا، وہ جہنم سے بچانے والا بھی اور جنت لے جانے والا بھی ہے، نہیں ہے؟ اور اولیاء خدا میں ابراہیم، لیکن اس کے باوجود محب بننے کی تمنا کر دی، صرف اس وجہ سے کہ جہنم سے بچاتی ہے۔ اللہ اکبر، کہاں ہے آپ؟ میں نہیں جانتا ہوں۔ اب بتائیے کیا اس کو غلو کہیں گے؟ اگر غلو کہیں گے تو ابراہیم بھی خالی ہو گیا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ کیوں کر رہا ہے ابراہیم؟ کیوں مان رہا ہے؟ بات نقطہ پہچانو اور معرفت کو سپردہ کرو۔ بات یہ ہے کہ اللہ فاطمہ ہے،
یہ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ صفت ظاہر ہونے کی کوئی جگہ ہوگی، توجہ کر رہے ہیں آپ، صفت ظاہر ہونے کی جگہ ہوتی ہیں، اس کو ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں مظہر اوصاف الہی، توجہ ہوئی یا نہیں؟ تو یہ فاطم صفت جو ہے اس کا اظہار فاطمہ کے ذریعے ہوگا۔ ابراہیم نے اس نقطے کو دیکھا کہ بچانے والا تو ہے، لیکن یہ تھوڑی نہ آئے گا بچانے کے لیے، بچانے والا جو ہے وہ ساق عرش کو پکڑ کے کہے گا اللہم انکا سمیتنی فاطمہ، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے اور تو نے وعدہ کیا ہے انہم شیعتی و محبیہا، یہ سارے کے سارے میرے محب ہیں اور تیری کنیز کے محب ہیں، لہذا ان سب کو جہنم سے جدا کر تا وقت کہ یہ جنت نہ چلے جائیں میں یہاں سے نہ ہٹوں گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب آپ کے سوالات ہیں کہ ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک نہیں 10 11 12 14 توجیحات فاطمہ کی ہیں، لیکن حقیقت جو ہے 21 توجیحات اس کو جمع کیے مختلف بیانات سے کہ حضرت زہرا کی ذات کتنی بلند ہے، کہ فاطمہ جس میں سر فہرست چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک یہ ہے فضیلت کہ اس فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ کائنات اس کی حقیقت معرفت سے جدا ہے، کائنات اس کی حقیقت معرفت پیدا نہیں کر سکتا، یہ ایک ہے۔ مخلوقات عامہ کی قوت ادراک میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حقیقت فاطمہ سمجھ سکے، اس میں اتنی قوت نہیں ہے، لہذا جدا ہے۔ جدا کے معنی یہ ہیں کہ یہ دماغ کی تمام تر رسائی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ سمجھئے ائمہ اطہار علیہ السلام میں مفضل جو ہے وہ چھٹے امام سے فرما رہا ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر تم ہماری معرفت کی کنہوں کو پا جاؤ تو کانا من صناعم العالم من الایمان، تو تم ایمان کی بہت بڑی بلندی پہ پہنچ جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب میرے پاس وقت زیادہ نہ ہوگا چونکہ یہاں پر جو قید ہے اس کے حساب سے، لیکن بہت تفصیل کی آپ کے سامنے بیان کر سکوں، لفظ ب لفظ خالی جلدی جلدی کہ آپ تک بات پہنچ جائے، آپ اندازہ کریں اس ذات کو کہ کتنی بلند ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا اگر ہماری کنہ معرفت یعنی حقیقت معرفت پا جاؤ تو کان من صنام الاعلی من الایمان، تو ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ایمان تو لے آئے، مومن ہو گئے، اب تو ہم مومن ہیں، آپ مومن ہیں، سب اکڑ اکڑ کے مومن بنے، لیکن اعلیٰ درجے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ سارے اعمال تولے جائیں گے ایمان کے ذریعے سے، تو جتنا ایمان ہوگا اسی اعتبار سے عمل کا وزن ہوگا۔ آپ کا ایمان جس قدر ہے اسی قدر آپ کے عمل کا وزن ہے، عمل کا وزن جو ہے ایمان کی بنیاد پہ ہے، لہذا اس لیے زور دیتے ہیں ایمان پر کہ اسے بچاؤ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ 3 دفعہ فرمایا، کس لیے کہا فی غیبت امام زمانہ، امام زمانہ کی غیبت میں آپ الایمان ایاکا والایمان، اپنے ایمان کا تحفظ کرنا، کہ اس لیے کسی کے ایمان سے عمل آئے گا۔ عمل یوں دن بھر نماز پڑھتے رہیے، دن بھر روزہ رکھتے رہیے، دن بھر نیکیاں کرتے رہیے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک یدخلون فی الجنہ، تو ایمان ہو تب عمل صالح ہوگا، لہذا ایمان پر تولا جائے گا یہ عمل۔ ایمان پر تولوں، اگر آپ متوجہ ہیں میری طرف تو تول دیتا ہوں آپ کو، دیکھ لیجئے ایمان پر تولا جا رہا ہے کہ نہیں تولا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے ایک عمل تولا اللہ نے،
اللہ نے رسول کے زبانی ایک عمل تولا کے بتایا تاکہ دنیا جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ لے کہ ایمان پہ عمل تولا جاتا ہے کب؟ جب ایک ضربت لگائی. اللہ اکبر. کہاں ہے آپ نہیں معلوم؟ جب ایک ضربت لگائی کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ایک ضربت جو ہے ثقلین کی عبادت سے افضل. توجہ کریں آپ. اب آپ یہ کہیں گے یہ تو عمل کی بات ہو رہی تھی. عمل بتایا اللہ کے رسول نے کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت. ثقلین زمین و آسمان اور جو ہیں اہل آسمان خلقیز لیے ہوئے ہیں کہ دن بھر عبادت کرتے رہیں تسبیح کرتے رہیں وہ سب شامل. زمین و آسمان ثقلین کے لوگ ان کی ساری عبادت الی یوم القیامہ قیامت تک کی عبادتیں ایک ضربت کے مقابلے میں. تو میں نے کہا نا یہ تو ہے عمل جو تولا دوسرے عمل کے مقابلے میں اور کہا یہ وزنی ہے اور وہ ثقیف ہیں وہ لوگ ہلکے ہیں یہ وزنی ہے. لیکن بانٹ کہاں رکھا؟ توجہ رکھیں آپ. وہ بانٹ کیا تھا؟ کہا یہ تو نبی نے بتایا کہ جیسے ہی سر پر امامہ رکھا اور امامہ کھود کی جگہ پہ اور ہاتھ میں تلوار دی اور گھوڑے پہ سوار کیا اور جیسے ہی علی آگے بڑھے ویسے ہی آواز آئی کہ آج کے وقت 12 سال ایمان و کل ایمان جا رہا ہے. کل ایمان جا رہا ہے. تب کل ایمان کے مقابلے میں عمل تولا جا رہا ہے. تو بس معلوم ہو گیا نا کہ ایمان پر عمل تولا جائے گا. تو جو ہوئی ایمان کو قوت کہاں سے ملے گی؟ جب تک کہ معرفت نہ ہو. معرفت جب تک نہ ہوگی قوت نہیں مل پائے گی. اس لیے معرفت پیدا کرو. اور معرفت سے ہوگا کیا؟ اب نہ پوچھنا. اس لیے کہ جتنی معرفت ہوتی جائے گی اتنی محبت بڑھتی جائے گی. دھیرے دھیرے محبت بڑھتی ہے. ایسا نہیں ہے لبے محبت لا کے چھوڑ دیا اللہ نے. اب اس کے بعد دیکھ رہا ہے کتنی تجھ میں طاقت ہے, کتنا تو اس سمندر محبت میں شنا کر سکتا ہے, کتنی تجھ میں قوت ہے. معرفت بڑھاتا جا اور محبت کے سمندر میں ڈوبتا چلا جا. جیسے جیسے معرفت بڑھتی جائے ویسے ویسے محبت تیری بڑھتی جائے. جیسے جیسے محبت بڑھتی جائے ویسے ویسے ادب و تعظیم بڑھتا جائے. اللہ اکبر. جیسے جیسے ادب و تعظیم مخلوق سے بڑھے گا ویسے اس مخلوق کے خالق سے بڑھتا جائے گا. اب ہمیں اپنی زبان سے نہیں کہنا پڑے گا کہ تو نماز پڑھ لے, تو روزہ رکھ لے, تو حج کر لے. اب یہ محبت اہل بیت بڑھاتا گیا, محبت بڑھتی گئی, عظمت بڑھتی گئی, ان کے خالق کی عظمت بڑھتی گئی. نماز میں بھی گر پڑا, روزہ بھی انجام دے دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ جو ہے وہ اصل ہے. یہ ہے فاطمہ. فاطمہ فاطمہ ہے. کسی نے نہ پہچانا اور نہ پہچان پائے گا. اللہ جس کے ناز کو اٹھائے, ناز بردار فاطمہ کا خدا ہے. کسی جنگ میں بی بی نے ایک مرتبہ نگاہ کیا پیغمبر کی طرف اور فرمایا آپ ہر مرتبہ علی کو لے کے چلے جاتے ہیں, اب الحزن چلے جاتے ہیں, بچے چھوٹے ہیں, میں تنہا ہوں, گھر میں سامان لانا ہے, روزانہ رزق کو فراہم کرنا ہے, یہ سب کیسے ہو؟ اگر کوئی ہو سکے تو وکیل کر دیجئے میرے لیے جو میرے کام کو انجام دے. ابھی پیغمبر سے کہا, پیغمبر چہرہ دیکھ رہے تھے بیٹی کا کہ کچھ جواب دیں کہ جبریل کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پر لاکھوں سلام. اللہ نے سلام کہا ہے, فاطمہ کو یہ آیت سنا دیجئے. اور فوراً آیت آئی, فاطمہ کے لیے خطاب ہوا کہ رب المشرق المغرب لا الہ الا ہو, سوائے پروردگار مشرق و مغرب کے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. فاتخذہ وکیلا, اسی کو اپنا وکیل بنا لے تو. توجہ کریں آپ, اللہ اپنے سے پیش کر رہا ہے کہ تو اسی کو اپنا وکیل بنا لے. اللہ اکبر. علی کو بھیج رہا ہے. اب تو سمجھ آیا مزار کے معنی, جہاں ضرورت ہے وہاں اللہ تو نہیں جا سکتا, اپنی جگہ پہ علی کو بھیج رہا ہے جنگوں میں
اللہ کی شجاعت، خداوندی و قوت و غیر و غلبہ تمام کی مظہر علی بن جائے، اور علی کی جگہ پہ وکیل خود بننے کو تیار۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو ٹھیک ہے، فاتخذہ وکیلا۔ اب سلمان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ سیدہ سو رہی تھی اور جھولا جھول رہا تھا، سیدہ سو رہی تھی اور چکی چل رہی تھی۔ یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہ مگر نہیں سنا فاتخذہ وکیلا، اللہ کو وکیل کیا ہے۔ جب اللہ کو وکیل کیا تو ہم تو اس کے قائل ہیں کہ اللہ میں اتنی قدرت ہے کہ ملک کو بھی نہ لائے۔ نہیں سمجھیے آپ، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ اب یہ تو بیچ میں اگر نبی نہ کہہ دیتے تو میں جبریل کو بھی نہیں لاتا۔ توجہ کریں یار، جبریل کو میں کیوں لاتا؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ کہ اللہ میں اتنی قدرت نہیں کہ اشیاء کو اپنے سے گھما دے۔ توجہ کریں آپ، لیکن اب چونکہ نبی نے کہہ دیا کہ یہ ملک ہیں جو چکی چلا رہے ہیں، اور یہ جو ہیں وہ ملک ہیں جو جھولا جھلا رہے ہیں، اب یہ نبی جانے اللہ جانے۔ بھئی اللہ میں تو اتنی قدرت تھی، جھولا جھولتا رہتا ہے، ایسے ہی ایسے بھی لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر کیوں بھیجا ملائکہ کو؟ اب سمجھ میں آیا نا؟ ہم جیسے گھامڑوں کے لیے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے، اسی میں رہ جاتے ہیں، یہ افضل کی وہ افضل، یہ افضل کی وہ افضل۔ تو ملائکہ کو خادم بنا کر کے بتایا کہ اب قیامت تک نہ پوچھنا کہ جبریل افضل کی فاطمہ افضل، جبریل افضل کی محمد افضل، جبریل افضل کی علی افضل۔ توجہ کریں آپ، جب جبریل جو ہیں وہ مقابلہ نہ کر سکیں تو یہ جو زمین پہ رہنے والے فاتر ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ خادم و خدماء جو ہیں اس کے سمجھانے کے لیے، اس کے بتانے کے لیے کہ ان کی عظمتوں کا اندازہ لگاؤ، اور نبی کوئی کام نہیں کرتا مگر جو کرتا ہے وہ اس کے حکم پر، یعنی یہ کر رہا ہے گویا وہ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نبی اپنے سے کر رہا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب نبی کو نہ چھوڑا تو اور ہم کیا ہوں گے؟ یہ آیتوں کے آنے کی ضرورت کیا پڑی سورہ نجم کی؟ آپ جا کے مطالعہ کریں، جب نبی نے اپنی محبت کا اظہار اس قدر کیا تب لوگوں نے تانا دیا کہ یہ تو بہت زیادہ مبتلا ہے ان کی محبت میں، یہ بالکل اس میں جو ہے غرق ہو گئے ہیں۔ تب ادھر سے اللہ نے کہا یہ غرق نہیں ہوئے ہیں، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں مگر وہی بولتے ہیں جو ہم کہتے ہیں۔ تو اب کیا تم رسول سے ہٹ کر کے مجھ پر بھی الزام لگاؤ گے؟ تو اب الزام لگانے والے سوچیں کہ نبی کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی کہا کہ یہ محبت میں غرق ہو گئے، تب اللہ نے ضمانت لے لی کہ یہ بولتا ہی نہیں ہے مگر وہی بولتا ہے جو میں کہتا ہوں، یہ کرتا ہی نہیں ہے وہی کرتا ہے جو گویا میں کرتا ہوں۔ اللہ نے اس طرح تمثیل دی، اس کا فعل اس کا نہیں، میرا ہے، میں بجا لا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے جب میرا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کھڑا ہوا ہے کسی کے لیے، توجہ کریں آپ، تو نبی نہیں کھڑا ہے، یہ اللہ جو ہے وہ کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں۔ تو ہے کہ نہیں ہے کہ جیسے کہ بخاری نے بھی لکھا کہ سب نے اپنے اعتبار سے مدح کی کہ جیسے ہی حضرت سیدہ داخل ہوئیں پیغمبر کھڑے ہو گئے، فرحبہا مرحبا 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 فرمایا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ، اور اپنی جگہ پر بٹھال دیا، اور اس کے بعد خود فَقَامُوا إِلَيْهَا، اور خود وہ جگہ پہ بیٹھی رہیں، یہ کھڑے رہے۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے میں کچھ بولنے کی صحیح کروں گا مگر یہ حالات ایسے ہیں کہ میں کیا صحیح کروں۔ آپ اگر حاضر ہیں تو سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ پیغمبر کھڑا، اب اس سے زیادہ بڑی بات کیا کہوں گا کہ اس نے نہیں کیا میں نے کیا۔ توجہ کریں آپ، اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ یہ پیغمبر نہیں کھڑا، اب کیا پیغمبر کھڑا ہے؟ آخری نبی سید المرسلین یہ کھڑا ہے تو کیا اتنا کھڑا ہے؟ اب یہ کھڑا ہے تو اس کے پیچھے سارے انبیاء کھڑے نظر آئیں گے؟
توجہ کریں آپ. اب ایک سلسلہ وار ہوگا نا. اب اپنے لفظوں میں کہوں محمد مصطفیٰ ہی نہیں، آدم بھی کھڑے ہیں، نوح بھی کھڑے، ابراہیم بھی کھڑے، موسیٰ بھی کھڑے، عیسیٰ بھی کھڑے، سارے انبیاء کھڑے ہیں آج وہاں تک. اور سیدہ بیٹھی ہیں، یہ نبوت پوری کھڑی ہے اور عصمت بیٹھی ہے. اب یہ شورا کے لیے ہے. سبت حسن صاحب خطیب اعظم فرماتے ہیں کہ گرانی پلہ عصمت کی اتنی تھی کہ دیکھا ہے. اللہ اکبر. شے پر توجہ کرو. دیکھیے وزن کی بات ہو رہی تھی نا. ترازوں میں دو پلے ہوتے ہیں. ایک پلہ جو ہے اتنا وزنی تھا، جو اس کا وزنی ہوتا ہے زمین میں رکھ جاتا ہے، اور جو اس سے کم ہوتا ہے وہ اوپر اڑ جاتا ہے. اب کس طرح سمجھاؤں شعر شاعر کا کہ گرانی پلہ عصمت کی اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پائے تعظیم اڑ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. پائے تعظیم اڑ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. ساری رسالت. اللہ اکبر. اب تو سمجھ میں آیا ہوگا. توجہ کریں آپ. کھڑے سب ہیں. اب میری بھی ایک لفظ سن لیں کہ سب کھڑے، آدم سے لے کے خاتم تک سب کھڑے. سیدہ بیٹھی ہیں. سب کے کھڑے ہونے کی شان وہی ہے جو شان رسول اللہ کی ہے. زیادہ تو جان نہیں سکتا کوئی. سب جو ہیں پشت رسول اللہ کھڑے ہیں لائن سے آدم تک. یعنی رسول اللہ، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، نوح اور پھر آدم. تو سب ایسے کھڑے ہیں. کھڑے سب ہیں، لیکن اب اپنی اپنی شان ہے، اپنی اپنی تقدیر ہے. ان سب کھڑے ہونے والوں میں ایک ایسا کھڑا ہونے والا ہے کہ صف انبیاء میں نہیں کھڑا. توجہ کر رہے ہیں آپ. کھڑے سب ہیں. ایک ایسا ہے کہ صف انبیاء میں نہیں کھڑا. کہاں ہے؟ دوش پیغمبر پہ کھڑا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ساری کائنات انبیاء پہ چرخا کرتی اور انبیاء سب کھڑے ہیں. خاتم النبیین بھی کھڑے ہیں. سیدہ بیٹھی ہیں. ایک ذات ایسی ہے کہ جس کے کھڑا ہونے کی صفت یہ ہے کہ وہ بازو پہ نہیں، بازو پہ نہیں کہ بازو پہ. آپ توجہ کریں. یہاں کھڑا ہے اور وہاں جہاں کے بیچ میں مہر نبوت ہے نا، وہاں کھڑا ہے. اب یہ جہاں جہاں نبی جائیں گے وہاں یہ کھڑا ہی رہے گا. توجہ کریں آپ. اگر زمین پہ ہے تو بھی کھڑا ہے، عرش پہ ہے تو بھی کھڑا ہے، عرش سے پار ہے تو بھی کھڑا ہے. یہ ہر جگہ دوش نبوت پہ کھڑا ہے. تو جتنا وزن بنے گا ادھر کا، اتنا ہی وزن بنا ہے ادھر کا. اب نبی بیچ میں، ادھر علی، ادھر زہرا. توجہ کریں آپ. اب نبی نے فرمایا کہ راز سمجھو کہ کائنات میں کوئی نہیں ہے سوائے علی کے ان کا کفو. کوئی تولا نہیں جا سکتا ہے. تولنے میں بیچ میں ترازو کی ڈنڈی نبی ہیں. ایک پلہ علی کا ہے، ایک پلہ زہرا کا، دونوں برابر. اسی کا نام ہے کفو. توجہ کیا آپ نے. یہ وہ کفو ہے. نہ انبیاء، نہ آدم، نہ من دونہ، نہ آدم، نہ ان کے علاوہ کوئی دنیا میں نہیں ہے جو تولا جا سکے. اللہ اکبر. زہرا کے برابر تولا نہیں جا سکتا تو زہرا کے شوہر کے برابر کیا ہوگا؟ آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کی عظمت نبی نے ایسے ہی نہیں کر دی کہ بیٹی تھی. کل میں نے گفتگو آپ کو یہاں تک پہنچائی تھی کہ دیکھیں ہر فضیلت اور ہر صفت، خلق حسن جتنے بھی ہیں، ہم نے کیوں کہا کہ بدخلقی نہیں ہے؟ اس لیے کہ قید لگا دی فاطمہ. فاطمہ کے معنی ہے فاطمت ان کل دنسن ورسن، جو ہر قبیح سے قبیح چیز، رس ترین چیز سے بھی جدا ہے. سوائے خیر کے کچھ نہیں ہے، خیر محض. لہذا ہر صفت، ہر فضیلت کا منبع حضرت زہرا ہیں. اس لیے پیغمبر نے فرمایا ام الفضائل، فضائل کی بنیاد زہرا ہیں.
جو لکھا ام الکتاب، تمام علم کا منبع علم الہی، کتب الہیہ ہیں، ان ساری کتابوں کی اساس کا نام ہے ام الکتاب۔ ابھی کتنے فضائل ہیں اور وقت کی تمامگی ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ بات کہاں تک پہنچے گی۔ اب یہ نیمہ ہی رہ جائے گی کہ آپ کو اس قلے تک پہنچایا جائے، اس چوٹی تک فضائل کے اور حقائق کے، کہ جو حضرت زہرا کی ذات میں سمایا ہوا ہے۔ سارے انبیاء یہیں سے فیض اٹھا رہے ہیں، گویا حضرت زہرا معدن عصمت ہے، سب اسی میں تکون پا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اسی میں تکون پا رہے ہیں، از اول من الاول والآخر، آخر تک۔ جو آخر ہے جب آئے گا تو اول اور آخر کا وزن آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ کیسے جو آخر آئے گا وہ آگے ہوگا، اور جو اول تھا پہلے والا سب کا جانشین یعنی عیسیٰ، وہ پیچھے ہوگا۔ تو آپ کو اول و آخر کا وزن سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہوگا۔ وہ جو آخر ہے کہ جس پر ساری انبیاء کی نگاہیں ٹکٹکی لگی ہوئی ہیں کہ آئے تو عدالت قائم ہو، آئے تو انبیاء کی آبرو سامنے آئے، آئے تو دنیا میں اللہ کی حکومت کا قیام ہو، وہ ذات جو ہے کیا کہتا ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ عصمت زہرا سے سب متوقن ہیں، عصمت زہرا سے ہی سب بنے ہیں۔ تو وہ ذات کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ لی، یعنی ہمارے لیے رسول اللہ کی بیٹی کی سیرت نمونہ عمل ہے۔ یعنی تمام مدارج اخلاق جتنے بھی کائنات میں ہیں وہ سب کی بنیاد زہرا ہے اور وہی نمونہ ہے۔ لہذا حب الزہرا کمال ایمان ہے۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور ہم چنین امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک صلوات پڑھیں زور سے، ارشاد فرمایا کہ حب امنا، ہماری ماں کی محبت، الزہرا جو کہ زہرا ہے، روشن ہے، اس کی محبت رکن الایمان۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مزے کی آیت ہے جو آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، صدیق اور صادقین، صداقت، آیت کے رمز کو ملاحظہ کریں۔ آیت ہے کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ھم الصدیقون، جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، بے شک حقیقتاً وہی صدیق ہیں۔ تو اب جتنے ہیں کروڑوں مسلمان، وہ یہ کہیں گے ہم ایمان لے آئے اللہ پہ، ہم ایمان لے آئے رسولوں پہ، تو ہم سب صدیق یہاں سے وہاں تک، تو سارے صدیق۔ لیکن یہ سارے صدیق دن بھر جو ہے وہ جھوٹ کا بوجھ اٹھائے ٹہل رہے ہیں، یہ سارے صدیق ہو گئے آیت کے حساب سے۔ یہ ہے قرآن، اگر ظاہر آیت میں رہو گے تو لٹک جاؤ گے۔ اب بتاؤ کوئی کائنات میں ایسا ہے جو اس سے خارج ہو جائے مومن اور وہ یہ کہے کہ ہم صدیق نہیں ہیں؟ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر اور رسولوں پر ایمان لے آئے، اولئک ھم الصدیقون، یہی سب سچے ہیں۔ مصحف ناطق نے کہا ایسا نہیں ہے، ورنہ یہ ایمان لانے والے جھوٹے کدھر جائیں گے؟ یہ سب صدیق بن جائیں گے۔ شاید اسی آیت ظاہریہ کی وجہ سے صدیق و صدیقہ گڑھے گئے۔ توجہ کریں، چھٹے امام نے فرمایا رمز ہے، یعنی وہ جو ایمان لایا ان پر اور ایک لمحے کے لیے بھی بطرفت عین، آنکھ کی پلک جھپکتے بھی جھوٹ اور شک نہ آیا ہو۔ توجہ کیا آپ نے، جس کے ایمان میں ریب اور شک اور جھوٹ نہ آیا ہو وہ ہیں صدیقین۔ یہ ہے زہرا کہ جو منبع فضائل، منبع کرامت، منبع علوم، جس کے علم کی انتہا ہے۔ اب نبی یہ بتا رہا ہے کہ ساری نبوت
اول آدم سے لے کے خاتم تک نثار ہے نبوت ذات پیغمبر ختمی مرتبت پر، یعنی جتنی رسالت و نبوت ہے وقت نہیں ہے، ورنہ ایک ایک شروع کرتا اور اس طرح خطابی طور پر لے جاتا، لیکن میں کیا کروں، میری مجلسیں ہوتی ہی ایسی ہیں، آپ کے ذہن ذرا آپ کے ذہن اس طرف آئیں، جتنی نبوتیں ہیں وہ سب پیغمبر ختمی مرتبت کی ذات پر ختم ہیں۔ آدم سے لے کے خاتم تک جتنے ہیں نبی، جتنے کرائم و فضائل و سلسلہ نبوت، وہ خاتم پہ ختم، تو سب سمٹ کے خاتم پہ 1,24,000 پیغمبر خاتم میں سمٹے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد فاطمہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ خاتم کہہ رہے ہیں فاطمہ تو ہے یا بنتی، یہ فاطمہ میری بیٹی روحی، توجہ کریں آپ، میری روح ہے، فی جنبیا، جو میرے جم کے اندر ہے، میری روح ہے۔ روح جو ہے، روح سے آپ قائم ہیں، اگر روح نکل جائے تو آپ ختم ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ تنہا میری پوری رسالت کا قیام فاطمہ کے ذریعے سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس عزیزان گرامی، وقت چونکہ تمام ہو گیا، اس عظمت کے مالک جو روح پیغمبر ہے، قیام ختم نبوت اسی ذات سے ہے، اس لیے کھڑے ہوئے، یعنی اللہ کی نشانی بزرگ کی وجہ سے کھڑے ہوئے، آیت اللہ الکبریٰ اس کی وجہ سے کھڑے ہوئے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ خالی کھڑے ہی نہیں، 6 مہینے در پہ سلام کرتے رہے، تاکہ دنیا جان لے کہ سلامتی بھی اسی در سے ہے۔ آپ اندازہ کریں، کل میں نے آپ سے کہا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ دنیا، یہ اصحاب، یہ ہمارے پہچاننے والے، یہ ہم پر ایمان لانے والے، یہ ہماری باتوں کو ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے، یہ دیکھیں اور اسی طرح عمل کریں۔ یہ سلامتی ہر روز اس لیے کہ پہچانے، یہی وجہ ہے کہ جو پہچانتا تھا تمام صحابیوں میں مدینہ چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ میں ایک شاہد بیان کر رہا ہوں آپ کو، اور جب آیا تو سیدھے در سیدہ پہ آیا اور آن کے سارا اپنا ڈیوڑی پہ رکھا اور فضا کو پکار کے کہا کہ میرا سلام سیدہ تک دے دے۔ بی بی سیدہ بھی سمٹ کے آ گئی قریب دم در اور کہا بلال کیا تم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا؟ کہا نہیں بی بی، میں نے ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ یہ وہ پہچانتا تھا کہ یہی در ہے جہاں سے ایمان وابستہ ہے، جہاں سے سلامتی وابستہ ہے، جہاں سے دین وابستہ ہے۔ کہا بی بی مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے، اس لیے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں یہ مصائب و مظلومیت کہ آپ 3 دن سے یہ تیسرا دن ہے جو آپ کے سامنے اس منزل تک لے آیا کہ یہ مقام میں دنیاوی اور اخروی عالم یہ ہے کہ آخرت میں جب آئیں تو لوگوں کی آنکھیں بند ہوں، کوئی نگاہ نہ کر سکے، اور اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ اس طرح سے آئیں، صراط سے گزرنا ہے تو اس طرح سے گزریں گی کہ سب کی نگاہیں نیچے ہوں گی تو بھی گزریں گی، اور اس کے بعد جنت میں جانے سے پہلے آئیں گی ساق عرش پر تو اسی حالت میں آئیں گی۔ یہ ہے تمکنت آخرت کی، اور یہ تمکنت دنیا کی کہ سید المرسلین روح کائنات ان کے لیے تعظیم کرے، ان کے لیے کھڑا ہو، اور اس بی بی کو ظالمین کوڑے مارے، اس بی بی کو ظالمین اس طرح سے ستائیں کہ در گرائیں، اس بی بی کو ظالمین اپنے باپ پہ رونے نہ دیں، اس بی بی کو ظالمین اس طریقے سے الفاظ استعمال کریں
مقام و مرتبہ نیچے کرتے جائیں. لیکن کیا نیچے ہو جائے گا؟ اللہ چونکہ پاسبان ہے، اللہ وکیل ہے، لہذا وہ بلند کرے گا. بس عزیزو ختم کیا میں نے. اتنے ضرب لگائے تھے اور تھوڑی دیر تک آپ میرا ساتھ دیجئے تاکہ بی بی پر گریا اور ان کی عزاداری یہ سمجھ میں آئے کہ اس حالت میں بھی ہم ان کی عزاداری سے غافل نہیں ہیں. اگر تم غافل نہ رہو گے تو وہ بھی روز عاشر غافل نہ رہیں گی. وہ تمہیں یاد کریں گی، تمہارے لیے کھڑی رہیں گی. بس عزیزان گرامی، اتنا شدید ضرب ہے کہ اپنے زمانے کا شجاع ترین فرد زخم کی گہرائی دیکھ کے بلک پڑا. سلمان نے پوچھا مولا کیا ہے؟ کہا رے سیدہ کی پسلیاں. آپ اندازہ کریں ہمارے لیے یہی ایک جملہ بس ہے. اتنا شدید زخم ہے، سینے میں زخم ہے کہ سینے کی ہڈی ٹوٹی. آپ اندازہ کریں ایک نہیں 28 برس میں نے در سے خارج حضرت آیت اللہ العظماء آغا وحید خراسانی کے یہاں سے شرف تلمذ حاصل کیا. ان کا ایک ہی جملہ ہے کہ بی بی کی مصیبت میں یہی ایک جملہ کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب سینے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو سانس یہیں سے لیا جاتا ہے. عزیزو یہ سانس کی آمد و رفت رک رہی ہوگی، کیسے بھی سانس لے رہی ہوگی. آپ اندازہ کریں. آپ تمام جتنے لوگ ہیں آپ سب کا شکریہ. جو مجلس قائم کر رہے ہیں ان کا شکریہ، جو زحمت کر رہے ہیں ان کا شکریہ. شاعرین جو ہیں سب ذاکرین ہیں کہ اس لیے کہ ذکر اہل بیت تسبیح، اہل بیت کا ذکر جو ہے وہ تسبیح خدا ہے. ذکر اہل بیت مصائب و مصیبتون، ان کی مصیبت جو ہے عبادتون، ان کی مصیبت میں سانس لینا عبادت ہے. اللہ اکبر. تو ہم یہ عبادت سمجھ کے آپ کا وقت لے رہے ہیں اور یہ عبادت اس کے حوالے ہے اور اس عبادت کی روح کا نام زہرا ہے. عزیزو جو ایک ایک کے آنسو اپنے رومال میں لیتی پھرتی ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں اے بی بی آج تو آپ نے علی کے بھی آنسو اپنے رومال میں لیے ہو گئے، اس لیے کہ چیخ مار کے روئے کس لیے کہ پسلیاں زخمی ہیں. اللہ اکبر. اندازہ کریں بی بی کس حالت میں، مگر اس حالت میں بھی حسنین کا ناز اٹھا رہی ہے. عزیزو اس کا اظہار امام حسین نے میدان میں کیا. جب ہلال بن نافع قریب تھے اور امام کے پیچھے کھڑے تھے، امام مقام دکھا رہے تھے تو ایک مرتبہ رونے کی آواز. ہلال سے پوچھا میری طرف نہیں دیکھ رہا؟ کہا دیکھ تو آپ کی طرف رہا ہوں مگر کان کہیں اور ہے. کیوں؟ کہا ایک بی بی کی رونے کی آواز آ رہی ہے. کہا یہ پہچانا کس کی آواز؟ کہا نہیں. کہا یہ میری ماں سیدہ کی آواز ہے. کہا مولا آپ کی ماں سیدہ؟ کہا ہاں یہ بچپنے سے میرا خیال کر رہی ہے. اے ہلال یہ اس میدان میں اپنے بالوں سے کنکڑیوں کو صاف کر رہی ہے، اس لیے کل میرا لال زمین پر آئے گا. جزاکم ربکم خیر الجزا. اتنی محبت کرنے والی ماں اس حالت میں کہ اسما سے کہا کہ اگر بچے آ جائیں تو پہلے انہیں کھانا کھلانا، پہلے ان کو دسترخوان پہ بٹھالنا، خبر نہ دینا، اور جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے یہ سمجھنا کہ میں ہوں، اور جب آواز نہ سنائی دے تو سمجھنا اپنے باپ سے مل چکی ہوں، سمجھنا اپنے رب سے ملاقات کر چکی ہوں. عزیز و اسما کے دو فریضے، ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو کھانا کھلانا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بی بی کی آواز بھی سنتے رہنا. کان حجرے کی طرف ہیں، نگاہیں در کی طرف کہ دفتن دروازہ کھلا اور ادھر آواز بھی منقطع ہوئی. اسما گھبرائی کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں. میں ایک مرتبہ در کھلا، قریب پہنچی، دسترخوان بچھا دیا، بچے قریب آ گئے. کہا بچوں جلدی ماں حضرت نول کر لو. حسنین نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اسما کیا کبھی دیکھا ہے کہ بغیر ماں کے ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوں؟ کیا کبھی تم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تو میری ماں کہاں ہے؟ کہا ہے بچوں حجرے میں ہیں. بھائی یہ سننا
رہا تھا، ایک مرتبہ حسنین دوڑے ماں سے ملنے کے لیے، جیسے ہی قریب آئے دیکھا، سلام کیا، السلام علیکم اے اماں، اے اماں میرا سلام لیجئے۔ ارے جواب نہ آیا، قریب آئے، پیر پکڑا، آنکھوں سے لگایا، اے اماں میرا سلام۔ ارے عزیز و فاطمہ نہ رہی، میں ایک ہی فقرہ کا، اماں اگر نانا سے ملاقات ہو تو یہ کہنا کہ آپ کے بعد یتیموں کو روتا چھوڑ آئی ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو ختم کلام ہے، میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان حائل ہوں اور رہوں گا کہ یہ آخری مجلس ہے، شب شہادت کا پرسہ ہے، لہذا سیدۃ النساء العالمین کی جس حالت میں ہے، لکھا یہ روایت میں ہے کہ حسنین دوڑے مسجد کی طرف، دوڑ کے قریب پہنچے، امیر المومنین مسجد میں تھے، ان کو خبر دی۔ اب یہ روایت کے فقرے ہیں کہ جیسے ہی بچوں نے بتایا، مجھے نہیں پتا کیسے بتایا، کیا خبر دی حسنین نے، ان کا رونا علی کو بتا دیا ہوگا، لیکن لکھا یہ ہے کہ جیسے ہی آواز پڑی مات امنا، میری ماں دنیا سے چلی گئی، عزیزو ویسے ہی علی منہ کے بل زمین پہ گر پڑے۔ اللہ اکبر، اتنا شجاع برداشت نہ کر سکا، غم سیدہ زمین پہ منہ کے بل گر پڑے۔ عزیزو پھر اس کے بعد جب اٹھے گھر آئے تو آپ نے قریب جا کے سیدہ کے سر سے چادر ہٹائی، چہرے کا بوسہ دیا اور ایک مرتبہ نگاہ کیا، سرانے ایک پرچہ تھا، پرچے میں کچھ وصیتیں تھی۔ عزیزو سب آپ سنتے رہتے ہیں، جن میں 2 وصیتیں ایسی تھی کہ جو بڑی غمناک وصیت ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ اے علی تم مجھے غسل دینا، وقت نہیں تھا کہ آپ کے سامنے پڑھتا۔ امام صادق نے فرمایا لا یغسل الصدیق الا صدیق، صدیقہ کو سوائے صدیق کے غسل کوئی نہیں دے سکتا، کہ اے علی تم غسل دینا، بچوں کا خیال رکھنا، اور اے علی میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھانا۔ بس عزیزو ولا یعلن احدن، کسی کو خبر نہ کرنا۔ عزیزو جو گھر میں تھے وہ وہی جنازہ اٹھانے والے تھے، علی نے غسل دیا اور غسل دینے کے بعد آپ نے کفن پہنایا۔ میں سب سمیٹ کے آخری الفاظ میں آ رہا ہوں، اور کفن پہنانے کے بعد بہار الانوار کی مشہور روایت، مگر ہمارے علماء اس روایت کو دوسرے مدرک سے بھی پڑھتے چلے آئے ہیں، لہذا میں وہ بھی پڑھوں گا کہ جناب اعلیٰ یہ غسل کفن کے بعد علی ابن ابی طالب نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، فہممت ان عاقد الرضا، علی فرماتے کہ جب میں نے چاہا کہ اب کفن کے چادر کے آخری ڈور کو باندھ دوں تو پھر نگاہ کیا، فنظر تو نظر کیا، آواز دیا اے بنی ہاشم کی عورتوں، ھذا الفراق، یہ وہ فراق ہے کہ اب اس کے بعد قیامت میں ملاقات ہوگی، سیدہ سے رخصت ہو لو۔ ساری بیویاں جمع ہو گئی اور ایک ایک کر کے رخصت ہوئی، آخر میں 2 بچیاں پہنچی جو اپنے ماں کے قدم کو اپنے آنکھوں سے لگایا، آواز دی اے اماں، اے میری ماں، ارے نانا کو سلام کہنا۔ عزیزو زینب و ام کلثوم کو جدا کیا گیا، اس کے بعد علی پھر آگے بڑھے، ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھا حسنین کی طرف، آواز دیا یا حسن والحسین الامو، ارے آؤ آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ میں ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے اور آپ نے اپنا چہرہ اٹھا کے کہا بابا بغیر بلائے کبھی نہیں گیا، فہنت وعنت، ارے بندے کفن ٹوٹے، سیدہ کے ہاتھ نکلے اور حسین کو اپنے سینے سے لگایا، وملین الی صدرہا، اپنے سینے سے لپٹایا، ارے اولاد اپنے ماں کے سینے سے لپٹ کے لگی، عالم میں ماتم برپا ہوا، انبیاء روئے، ارے ملائکہ
ماتم ایک ندا آئی یا علی ارفعہما عن امہا، اے علی امہما ان کی ماں سے ان کو جدا کرو۔ حدیثوں لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب آگے بڑھے، اب میں کیسے کہوں، میں تو یہ کہوں گا کہ باپ ہے، مولا ہے، مشکل کشا ہے، تو بہت سدھر کے سنبھل کر کے بڑی نرمی سے بیٹے کو جدا کر رہا ہوگا، اور ماں کے سینے سے بھئی یہ دیکھ کے میرا دل چاہتا ہے کہوں مولا ارے آپ یہ مدینہ ہے، مدینے میں بیٹے کو ماں سے جدا کر رہے ہیں۔ ارے عصر عاشور آئی ہے، جب شمر خنجر لے کے آگے بڑھا، ارے سیدہ کہہ رہی ہے اے شمر یہ میرا گناہ ہے، میرا بچہ اس میں خنجر نہ چلا۔ ارے کوئی نہیں، زینب تڑپ رہی آواز دے رہی ہے اے نانا آپ آئیے، اے بابا آپ آئیے، اے اماں آئیے خلد سے۔ جب کوئی نہ ہوا ذوالجناح کو پکارا، ہائے ہائے کوئی نہیں جو بچا لے حسین کو، اے ذوالجناح ارے تو ہی آگے بڑھ جا، میرے بھائی کو بچا لے۔ حدیث بس ایک ہی آواز تھی قتل حسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ سیدہ اپنے سر پہ تماچے لگاتے میدان کربلا میں سیعلم الذین ظلموا ان قلبوا